شیخو بادشاہ کا ایسا درباری تھا جو اداسی کی حالت میں بادشاہ کو خوش کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ خوش ہو جاتا اور اسے بہت سارے انعامات سے نوازتا۔ ایک دن بادشاہ اور ملکہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے تو شیخو نے باتیں سننا شروع کر دی۔ شیخو کے لیے یہ گفتگو دلچسپی کا باعث بنی اور اس نے کھڑکی کے ساتھ اپنا کان لگا لیا۔ اچانک وزیر نے دیکھا کہ شیخو بادشاہ اور ملکہ کی باتیں سن رہا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو سب بتا دیا۔ بادشاہ کو شیخو پر بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس کو اذیت ناک موت دی جائے۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ سب سے اذیت ناک موت یہ ہے کہ شیخو کو بغیر کپڑوں کے ایک سرد خانے میں قید کیا جائے۔ چنانچہ شیخو کو ایک مجرم کے ساتھ سرد خانے میں قید کیا گیا۔ صبح جب بادشاہ کے آدمیوں نے سرد خانہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک مجرم تو سردی کی وجہ سے مرا پڑا ہے مگر شیخو کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ درباری نے بادشاہ کو رپورٹ پیش کی کہ شیخو ابھی بھی زندہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ کمرے میں سخت سردی ہوتی ہے اور اس کے پاس اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ نے دوبارہ شیخو کو ایک مجرم کے ساتھ سرد خانے میں قید کر دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد درباریوں نے جب سرد خانہ کھولا تو دوسرا مجرم بھی سردی کی وجہ سے اکڑ کر مرا پڑا تھا جبکہ شیخو اس کی لاش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے لیے یہ واقعہ بہت حیران کن تھا اور اسے اس بات کا تجسس شروع ہو گیا کہ شیخو کیسے اس سردی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بادشاہ نے تیسرے دن بھی شیخو کو ایک مجرم کے ساتھ سرد خانے میں قید کر لیا اور سرد خانے کی دیوار کے ایک خفیہ سوراخ سے مشاہدہ کرنے لگا کہ شیخو کون سی ترکیب پر عمل کرتا ہے۔ سرد خانے کا دروازہ بند کیا گیا اور بادشاہ دونوں قیدیوں کا مشاہدہ کرنے لگا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ شروع میں دونوں قیدی بیٹھے رہے مگر جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو ایک قیدی کمرے کے کونے میں سکڑ کر بیٹھ گیا جبکہ شیخو نے قید خانے میں پڑا ایک وزنی پتھر اٹھا لیا اور اس سے ورزش کرنے لگا۔ ورزش سے اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا اور سردی محسوس نہ ہوتی۔ جب شیخو ورزش کر کے تھک جاتا تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا اور جب اسے سردی کی شدت محسوس ہوتی تو دوبارہ پتھر اٹھا کر کثرت میں مصروف ہو جاتا۔ اسی طرح ساری رات اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور سردی کو مات دیتے ہوئے زندہ رہا جبکہ دوسرا قیدی کونے میں پڑا رہا اور اکڑ کر مر گیا۔ بادشاہ شیخو کی اس ذہانت سے کافی متاثر ہوا اور اس کو مزید آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے شیخو کو ایک قید خانے میں 30 دن کے لیے بند کر دیا اور کھانا صرف 3 دن کا ہی ساتھ رکھ دیا۔ 1 مہینے بعد بادشاہ نے جیل کا دروازہ کھولا تو شیخو زندہ اور سلامت بیٹھا تھا اور اس کے کاندھے پر ایک طوطا بھی بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کھانا تو صرف 3 دن کا ہی دیا تھا تجھے۔ شیخو نے کہا میں ایک دن کھانا کھا رہا تھا تو روشن دان میں بیٹھا مجھے یہ طوطا نظر آیا۔ میں نے اس طوطے کے آگے تھوڑا سا کھانا پھینک دیا تو یہ میرا عادی ہو گیا۔ 3 دن تک یہ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آتا رہا۔ پھر جب ایک دن یہ آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک کھجور توڑ کر لے آیا۔ پس اس دن سے اسے معلوم ہو چکا کہ میں اسی کا محتاج ہوں۔ یہ کوئی نہ کوئی پھل توڑ کر میرے لیے لاتا رہا حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ بادشاہ نے دل میں سوچا یہ شیخو تو مشکل سے نکلنے کا گر جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تیری آزمائش ابھی باقی ہے۔ اس نے شیخو سے کہا کہ میں تجھے شہر بدر کر دوں گا۔ بادشاہ نے 10 قیدیوں کو شہر بدر کر دیا اور ہر ایک قیدی کی کمر میں ایک تھیلا باندھ دیا جس میں 5000 اشرفیاں تھیں۔ بادشاہ نے کہا جب تم دریا کے اس پار جاؤ گے تو ان اشرفیوں سے اپنا گزر بسر کرنا۔
بادشاہ نے چپکے سے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو سوراخ بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس میں پانی جمع ہونے لگا۔ سب مسافروں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شیخو نے محسوس کیا کہ اشرفیوں کے تھیلے کے وزن کی وجہ سے وہ تیر نہیں سکتا اور پانی میں ڈوب رہا ہے۔ شیخو نے وہ 5000 اشرفیوں کا تھیلا اپنے سے الگ کر دیا، جبکہ باقی کسی مسافر کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ اشرفیوں کا وزن اپنے سے دور کر لینا چاہیے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اشرفیوں کو تو اپنے آپ سے کسی صورت دور نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ الگ کر دی تو شہر میں تو وہ بھیک مانگیں گے۔ مگر شیخو نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اس وزن کو دور کیا۔ بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے پوچھا کہ اس کشتی کے مسافروں کا کیا بنا جو شہر بدر کر دیے گئے تھے۔ خادم نے بتایا کہ شیخو کے علاوہ سب ڈوب کر مر گئے ہیں۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا کہ میں جانتا تھا کہ شیخو زندہ رہنے کا گر جانتا ہے۔ بادشاہ نے شیخو کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہو چکی ہے، اور اس سے یہ حلف بھی لیا کہ آئندہ چھپ کر کسی کی بھی بات سننے کی کوشش مت کرے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔